حاضر ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ مہینہ ستمبر کا مہینہ ہے اور اس کی 7 تاریخ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہمیت رکھتی ہے۔ یہ 7 ستمبر وہ دن ہے کہ جس دن قانونی اور آئینی طور پر قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ قانون کیسے بنا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 22 مئی 1974 کا دن تھا۔ ملتان میڈیکل کالج کے طلبہ کا گروپ سیر و تفریح کے لیے بذریعہ ٹرین جا رہا تھا۔ جب ان کا گزر ربوہ اسٹیشن کے قریب سے ہوا تو چونکہ ربوہ قادیانیوں کا مرکز کہلاتا ہے اور قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، تو وہاں پہ ان طلبہ نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جب وہ اپنی سیر و تفریح سے واپس 29 مئی کو لوٹے اور ان کا گزر دوبارہ ربوہ اسٹیشن سے ہوا تو وہاں پہ قادیانیوں نے ان طلبہ کو ان طلبہ پر ظلم و تشدد کیا اور وہ طلبہ بے ہوش ہو گئے۔ تاہم کوئی جانی نقصان نہ ہوا، لیکن طلبہ کافی وہ زخمی ہوئے اور ان پہ کہیں وہ حملے کیے گئے۔ یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی اور پھر ملک کے طول و عرض میں احتجاج شروع ہو گیا اور یعنی قادیانیوں کے خلاف کہ انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے، ان کے خلاف وہ قانونی اور آئینی کارروائی کی جائے، اس کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ پھر اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تقریر کی اور کہا کہ ہم اس مسئلے کو، چونکہ ملک میں ایک ختم نبوت کی تحریک چل چکی ہے، تو ہم اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھائیں گے اور اس پر بات اسمبلی میں کی جائے گی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں 30 جون کو علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرارداد پیش کی، جس قرارداد پر اس وقت 37 اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کیے۔ وہ قرارداد کیا تھی جو علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی کے فلور پر پیش کی 30 جون کو؟ فرمایا، ہر گاہ کے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد قادیانی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نیز ہر گاہ کے نبی ہونے کا اس کا جھوٹا اعلان بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی اس کی کوشش اسلام کے بڑے بڑے احکامات کی خلاف غداری ہے۔ نیز ہر گاہ کے وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا۔ نیز ہر گاہ کے مرزا غلام احمد کے پیروکار، چاہے وہ مرزا غلام احمد کی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مصلح یا مذہبی رہنما کسی صورت میں گردانتے ہوں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نیز ہر گاہ کے ان کے پیروکار، چاہے انہیں کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ گل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ نیز ہر گاہ کے عالمی مسلم تنظیموں کی ایک کانفرنس جو مکۃ المکرمہ کے مقدس شہر میں 16 اپریل اور 13 اپریل کے درمیان منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر کے تمام حصوں سے 140 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی۔ متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے اور ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار، انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمان نہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ قرارداد تھی جو علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی کے فلور پر 30 جون کو پیش کی۔ اس کے بعد
کل 21 روز کاروائی چلی، یعنی مختلف ایام میں کل 21 روز کاروائی چلی۔ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کے چونکہ ماننے والے دو گروہ ہیں، ایک جماعت احمدیہ کہلاتی ہے اور دوسرا لاہوری گروپ کہلاتا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کے چیف، جو اس وقت کے چیف تھے، وہ تھے مرزا ناصر۔ ان کو جو ہے وہ اسمبلی میں موقع دیا گیا، انہوں نے معذر نامہ پورا تیار کیا اور اسمبلی میں پیش کیا، جس کی جو ہے وہ کاپیاں اسمبلی کے ممبران میں تقسیم کی گئی، اور پھر اس معذر نامے پر 11 دن گفتگو رہی، مرزا ناصر سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ رہا۔ تو کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ موقع نہیں دیا گیا، بات نہیں سنی گئی، تو 11 روز تک اسمبلی کی کاروائی صرف مرزا ناصر سے گفتگو میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد 2 دن لاہوری گروپ کو بھی ملے اور ان سے بھی سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوا، اور پھر 7 ستمبر کو وہ دن تھا کہ جس دن بالاتفاق اسمبلی نے کے یعنی قومی اسمبلی نے بھی اور سینٹ نے بھی بالاتفاق یہ قانون پاس کیا، جسے آئین پاکستان کی شق 260 کے تحت درج کیا گیا۔ آئین پاکستان کی شق 260 میں 260 کی شق 3، آئین پاکستان کی دفعہ 260 کی شق 3 میں یہ الفاظ لکھے گئے: مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اللہ تعالیٰ قادر مطلق کی توحید اور وحدت، نیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قطعی اور غیر مشروط ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کی حیثیت سے کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو نبی ہونے کا مدعی ہو۔ اور غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی فرد جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتا ہو۔ تو یہ وہ قانون تھا جو اسمبلی میں پاس ہوا، اور آئین پاکستان کی دفعہ 260 کی شق جیم یعنی تیسری شق میں یہ بات درج کی گئی کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور کفار کے کون سے مذاہب ہیں، کفار کے کون کون سے مذاہب ہیں جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ یہاں ذکر کر دیا گیا۔ تو قادیانیوں کو کفار اور غیر مسلم اقلیت کے طور پر آئین پاکستان میں درج کر دیا گیا۔ اب اگر اس آئین کو کوئی نہیں مانتا تو وہ مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اور پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تو وہ کسی نہ کسی حد تک غداری کے زمرے میں آتا ہے۔